کہ مومن کی شان ہے تقوی، کہ اپنی عبادات کو تقوی سے بناؤ، کیونکہ تقوی ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ التقوی ملاک الحسنات، کہ تمام نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، بغیر تقوی کے کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائیوں میں ڈرنا، اللہ سے تنہائیوں میں ڈرنا، یہ تقوی ہے۔ میرا عزیز دوستو بزرگوں، کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا، یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جس گناہ کو مخلوق سے چھپ کر کیا جا رہا تھا۔ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس کو مخلوق سے چھپ کر کیا جا رہا تھا۔ حیات صحابہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پردے یا کسی دروازے کے پیچھے دروازہ بند کر کے کوئی گناہ کر رہا ہو اور ہوا سے پردہ اڑ جاوے یا دروازہ کھل جاوے اور یہ خیال آوے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، کیونکہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اور اللہ کی معیت کا، اللہ کے دیکھنے کا خیال نہ آنا، یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو گناہ اندر کیا جا رہا تھا، کیونکہ مخلوق کے ڈر سے گناہ ٹالا جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایمان کے ساتھ سب سے پہلی چیز تقوی آئے گا، اور تقوی تو حرام سے نکال دے گا۔ لوگ سود میں، لوگ مختلف قسم کی پریشانی پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے نکلیں؟ اتنا کاروبار سودی پھیل گیا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ کہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ یہ تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راستہ بنائیں گے۔ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچ کے بھاگے، حالانکہ دروازے سارے بندے، دروازے سب بند کہ نکل کر نہیں جا سکتے، لیکن من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ راستہ نکالے گا۔ تو یوسف علیہ السلام ایسے نکلتے چلے گئے اور دروازے کے لیے کھلتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے، کہ تقوی پر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو حرام سے بچے گا ہم اسے بچا کر نکالیں گے۔ لوگ حرام سے اس لیے نہیں بچ پاتے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اس حرام سے ہم نکل نہیں سکتے، کہ تقوی نہیں ہے تو مخرج بھی نہیں ہوگا، جب تقوی نہیں ہے تو نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا وعدہ تقوی پر اللہ کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تقوی پر دینے کا راستہ ایسا کھولیں گے جو عقل انسانی کے خلاف ہوگا۔ صحابہ کو اللہ نے اس راستے سے دیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں من حیث لا یحتسب کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ سے رزق آئے گا تو اسباب میں ہی، لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسے راستے سے آئے گا کہ ہمارے خیال میں وہ راستہ نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے۔ من حیث لا یحتسب اس کو ہی نہیں کہتے کہ ان مادی اسباب میں آوے جن کی ہمیں خبر نہیں تھی، بلکہ من حیث لا یحتسب اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ایسے راستے سے دے جہاں سے آنا عقل انسانی کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات وہ اس شکل میں تھی کہ ان کے کمائی کے اسباب کمائی کے اسباب نہیں ہیں یا کم ہیں، خرچے زیادہ ہیں، کمائی کا وقت کم ہے، اللہ نے ان اسباب میں ان کی مدد کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے لینے کا ذریعہ اسباب کو کبھی قرار نہیں دیا۔ ہم تو اپنے اسباب رکھ کے مانگتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ یہ میری دکان ہے تو دینے والا ہے، ہاں جی ہاں، یعنی اتنا مادے کا یقین ہے کہ اپنے ہتھیار سامنے رکھ کر امن مانگتے ہیں، دکان سامنے رکھ کر مال مانگتے ہیں، دوا کو سامنے رکھ کر شفا مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہو میرے دوست بزرگوں
اللہ کی قدرت اللہ کی سنت کے تابع نہیں ہے. دنیا کا پھیلا ہوا نظام یہ سنت ہے، قدرت اس کی ایک ذرے کے برابر بھی تابع نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سنت اللہ کی قدرت کے تابع ہے. یاد رکھیے یہ بات. یہ سارا دنیا کا پھیلا ہوا نظام ہے نا، یہ اللہ کی سنت ہے، قدرت نہیں ہے. قدرت تو سمجھتے ہیں اللہ کی ذات میں ہے، زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، نبیوں میں، ولیوں میں، فرشتوں میں، کسی میں قدرت نہیں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. تو جتنا اللہ کا پھیلا ہوا نظام ہے نا دنیا میں، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے. قدرت سے استفادے کا ذریعہ اللہ کی سنت نہیں ہے، قدرت سے استفادے کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں. اس لیے لوگ دنیاوی مادی اسباب کو سامنے رکھ کر مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم شادی کر لو پھر اللہ اولاد دیں گے. کتنے شادی شدہ بے اولاد ہیں کہ ہاں بھائی تم دوا کھاؤ پھر اللہ شفا مانگو اللہ شفا دیں گے. دوا تو کھائی تم نے نہیں کھائی، پہلے دوا کھا لو پھر اللہ شفا مانگو اللہ شفا دیں گے. یعنی اللہ کو شفا دینے کے لیے دوا کا پابند کر دیا کہ نہیں. اگر تجھے اللہ سے شفا چاہیے تھی تو نے عمل کو کیوں نہ مقدم کیا دوا پر؟ تو نے عمل کو دوا پر مقدم کیوں نہ کیا؟ ہم نہیں کہتے دوا نہ کرو، کہ نہیں دوا کرنا سنت ہے، کہ دوا کرو، علاج کرو. جی ہاں، یہ بھی حکم کی وجہ سے ہے، حکم کی وجہ سے ہے. دوستوں دیکھو بات یاد رکھیو، حکم کی وجہ سے ہے، سبب کی وجہ سے نہیں ہے. حکم کی وجہ سے ہے، سبب کی وجہ سے نہیں ہے. اگر سبب کی وجہ سے کرو گے تو حکم پر مقدم کر دو گے اس کو، اور اگر حکم کی وجہ سے کرو گے تو یہ کہیں کہ اس سے پہلے کے سارے احکامات موجود ہیں. زکریا علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے اولاد مانگی جب ان کو یقین تھا کہ اب اولاد کے ملنے کا کوئی امکان ظاہر میں نہیں ہے. جی ہاں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جی ہاں، یہ کب مانگی اولاد؟ کہ نبی اولاد جب مانگ رہے جب ان کے بال سفید ہو چکے اور ان کی ہڈیاں نرم جو ہے کمزور ہو چکی اور ان کی بیوی بانجھ ہو چکی، 90 سال عمر بیوی کی، 120 سال عمر، کہ 120 سال عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، اور بیوی کی عمر 90 سال ہو گئی. ولیکن لم اکن بدعائک رب شقیہ، کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. میرے بزرگوں دوستوں، لوگ یہ کہتے ہیں ہاں بھائی ہو گیا، ہونا تھا. نہیں، اس کو اللہ کا ضابطہ نہ سمجھنا یہی اللہ کے خزانوں سے محرومی کا سبب ہے. اللہ کی ذات عالی سے استفادے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں، وہ ظاہر کی خلاف مدد کرے گا. ہم تو اللہ سے یوں بدگمان ہو گئے کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کے درمیان مادی اسباب کو ذریعہ قرار دے لیا. اس لیے میرے محترم دوستو، تقوی پر یہ وعدہ ہے، یرزق من حیث لا یحتسب، کہ وہاں سے دیں گے جہاں سے عقل انسانی آنا تسلیم نہیں کرتی. ایک تقوی پر وعدہ یہ ہے کہ ہم ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا کریں گے. یجعل له من امرہ یسرا، یہ تیسرا وعدہ تقوی پر، کہ ان کے کاموں میں فرشتے ان کے مددگار ہو جائیں گے دنیا کے کاموں میں. دنیا کے کاموں میں فرشتے ان کے مددگار ہوں گے. اور تقوی پر گناہوں کی معافی کا اور اجر کے بڑھانے کا وعدہ ہے. من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، یہ 5 وعدے تقوی پر اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں.
اس لیے میرے محترم دوستوں سب سے پہلے تقوی لاؤ تاکہ عبادات میں کمال پیدا ہو، کہ سب سے پہلے متقی اپنے معدے کو حرام سے بچائے گا، کیونکہ جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے کہ اس خون کو پاک رکھنا دوسرے کے حق سے، یہ عبادات کا ظاہری تقوی ہے۔ جس طرح کپڑا پاک ہونا اور نماز کی جگہ پاک ہونا، یہ کہیں جسم میں دوڑنے والے خون کا دوسروں کے حقوق سے پاک ہونا، یہ بھی ظاہری تقوی ہے۔ عمل کا باطنی تقوی اخلاص ہے، عمل کا باطنی تقوی اخلاص ہے، اور عمل کا ظاہری تقوی کہ جسم میں دوڑنے والے خون کا دوسرے کے حق سے پاک ہونا، یہ عمل کا ظاہری تقوی ہے، حالانکہ خون دوڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، مگر یہ عمل کا ظاہری تقوی ہے کہ جب تک ظاہری تقوی نہیں ہوگا اس وقت تک باطنی تقوی اخلاص پیدا نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں عمل میں اخلاص نہیں ہے، کہ کیوں ہو اخلاص؟ کہ جس عمل کے ڈھانچے کو بگاڑا گیا ہے وہ عمل اخلاص سے کیسے مزین کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں اپنی زندگی کو تقوی پر لاؤ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو پھر دیر کس بات کی، ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن پریس کرو تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔